السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اسلامک بیان وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ آئیے سنتے ہیں حضرت اقدس مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی زبانی وظائف۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ عصر ہے جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ قرآن کریم کی دوسری سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سب سے چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر ہے، اور دوسرے نمبر پر سب سے چھوٹی سورت یہ ہے، اور اتنی چھوٹی ہے کہ اس کو یاد کر لینا بھی کوئی مشکل نہیں، عام طور سے مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے اور نمازوں میں بھی بکثرت پڑھی ہے۔ تو اپنے سائز کے اعتبار سے تو یہ بہت چھوٹی سی ہے، لیکن اپنی ہدایات کے اعتبار سے بڑی جامع صورت ہے۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان صرف اسی صورت میں تدبر کر لے، یعنی اسی صورت پر اچھی طرح غور کرے، اس کے معنی پر اچھی طرح غور کرے، تو اس کی زندگی کو درست کرنے کے لیے تنہا یہ صورت بھی کافی ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے یہ منقول ہے کہ جب وہ کسی مجلس میں بیٹھتے تو مجلس سے اٹھنے سے پہلے سورہ والعصر کی تلاوت کر کے اٹھتے، اور اس طرح یہ سورت جو ہے بار بار اپنے سامنے لایا کرتے تھے، اس کا دھیان کیا کرتے تھے، اس کا استحضار کرتے تھے، اس کا تکرار کرتے تھے۔ اس لحاظ سے یہ بڑی اہم سورت ہے۔ پہلے میں اس کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اس کی کچھ تشریح انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ترجمہ یہ ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ یقیناً انسان بڑے نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان انسانوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کی، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ یعنی سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے انسان نقصان میں ہیں، سوائے ان کے جنہوں نے یہ چار کام کیے ہوں: ایمان لانا، نیک عمل کرنا، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا۔ یہ ہے ترجمہ سورت۔ پہلی بات تو یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں زمانے کی قسم کھا کر ایک بات ہے، زمانے کی قسم کہ انسان بڑے خسارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بات بھی ارشاد فرمائے وہ برحق ہے۔ ہم لوگ انسان آپس میں اگر کسی دوسرے کو اپنی کسی بات کا یقین دلانا چاہتے ہیں تو بعض اوقات قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسرا یقین نہیں کر رہا تو کہتے ہیں بھائی اللہ کی قسم میں یہ بات کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ کے کلام کی قسم۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ انسانوں کی باتوں پر بھروسہ ہونا یقینی نہیں ہوتا، قسم کھا کر جو بات کہی جاتی ہے اس میں بھروسہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ سوچ آنے درست اور یقینی ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اس میں کسی کو تردید کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ کہیں قلم کی قسم کھائی ہے، کہیں ستارے کی قسم کھائی ہے، اگر کہیں میں بے روزگار ہوں مکرمہ کے شہر اور روزگار کے لیے میں نے کہیں کوشش کی ہے، قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے، ایک دو جگہ
میں قرآن کریم کے اندر اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی کہ اللہ مجھے روزگار عطا فرما دیجیے. اب آدمی کو یہ مطمئن ہونا چاہیے کہ میں نے جو اپنا کرنے کا کام تھا وہ کر لیا. اب اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کریں گے وہی بہتر. دو باتیں پیش نظر. روزگار مل جائے گا, ایک بات اللہ کا شکر ہے. نہیں ملے گا, جب تک نہیں ملے گا صبر کرو. اللہ سے کچھ شکوہ نہیں کروں گا, اللہ سے کچھ شکایت ایک زور پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ تین کام ہیں بلاغت جو کا ایک قاعدہ ہے کہ قسم کے ساتھ جو بات کہی جاتی ہے اس میں زور ہوتا ہے, اس میں تاکید ہوتی ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ کا کلام چونکہ بڑی بلاغت والا کلام ہے, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں. اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ عام طور سے قرآن کریم میں جہاں کہیں کوئی قسم آئی ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس وہ چیز در حقیقت ایک دلیل ہوتی ہے, ایک گواہ ہوتی ہے اس بات کی جو قسم کھا کر کہی گئی ہے. یعنی وہ جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اس پر اگر ذرا غور کیا جائے تو اس سے ثبوت ملتا ہے اس بات کا جو آگے کہی گئی ہے. مثلا یہاں یہ کہا گیا ہے کہ انسان بڑے خسارے میں, یہ ہے اصل بات کہنے کی, انسان بڑے نقصان میں ہے, خسارے میں. اور اس بات کو کہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی. تو مطلب یہ ہے کہ انسان اگر زمانے کے حالات پر غور کرو تو تمہیں خود بخود یہ بات واضح ہو جائے گی, خود بخود پتہ چل جائے گا کہ انسان بڑے نقصان میں ہے, سوائے ان لوگوں کے جن کا آگے ذکر. اب ذرا اس نقطۂ نظر سے سوچیے تو زمانے کی قسم کھانے کے اور زمانے کو ثبوت کے طور پر پیش کرنے کا ایک بہت ہی واضح مطلب ہے کہ دیکھو جو بھی کوئی انسان اس دنیا میں آتا ہے تو ایک محدود وقت لے کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا مقرر ہے کہ اس کو کتنے دن, کتنے گھنٹے, کتنے منٹ دنیا میں رہنا ہے. اس کا وہ وقت اس طرح مقرر ہے کہ اس سے ایک سیکنڈ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر کر رکھا ہے. اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ انسان جو ہے وہ یہاں دنیا میں جو بھیجا گیا ہے وہ ایک تجارت کے لیے بھیجا گیا. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. یہ تاجر ہے انسان. اور دوسری جگہ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض. تو گویا انسان کی جو عمر ہے, انسان کی جو زندگی ہے, یہ اس کا مال تجارت ہے. اور اس مال تجارت کو فروخت کر کے انسان کو اس کا معاوضہ جنت کی صورت میں آخرت میں ملنے والا ہے. ایک قسم کی تجارت ہے. تجارت ہے, ہر تجارت کا کچھ سرمایہ ہوتا ہے. کوئی تجارت بغیر سرمایہ کے نہیں چلتی. اور وہ سرمایہ ایسا ہوتا ہے کہ اسی چیز کو تجارت میں لگا کر اس میں اضافہ کیا جاتا ہے, اس کو بڑھایا جاتا ہے. تو انسان کی زندگی کا سرمایہ اس کی زندگی کے لمحات ہیں. ایک ایک لمحہ, ایک ایک لمحہ, ایک ایک منٹ, ایک ایک گھنٹہ, یہ اس کی زندگی کا سرمایہ ہے. یہ سرمایہ ایسا ہے کہ سارا سرمایہ اکٹھا باقی نہیں رہتا. ہر لمحے اس میں کمی آ رہی ہے. ایک شخص فرض کرو 70 سال کی عمر لے کر آیا تھا اس دنیا میں, تو اس کا سرمایہ 70 سال تھا. اب جو وقت گزر رہا ہے اس 70 سال کے سرمایہ میں کمی آ رہی ہے. ایک دن گزر گیا تو 70 سال سے ایک دن کم ہو گیا, 2 دن گزر گئے 70 سال سے 2 دن کم ہو گئے, 3 دن گزر گئے 70 سال سے 3 دن کم ہو گئے. تو جتنا جتنا وقت گزرتا جاتا ہے انسان کے سرمایہ میں کمی آتی جاتی ہے. تو آپ اندازہ کرو ایک ایسے تاجر کا جس کا سرمایہ روز کم ہو رہا ہو تو وہ کیا ہوگا, وہ کیا سمجھے گا, وہ خسارے میں ہوگا. جو میں جتنا سرمایہ لے کر آیا تھا آج اتنا کم ہو گیا, کل اتنا کم ہو گیا, پرسوں اتنا کم ہو گیا, تو وہی خسارہ ہے, وہی نقصان ہے. تو ہر انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے. یعنی یہ جو اس کا جو سرمایہ ہے, زندگی کا سرمایہ, زندگی کے اوقات کا سرمایہ, وہ ہر لمحے گھٹ رہا ہے, اس میں کمی آ رہی ہے. یہ سرمایہ لے کر آیا تھا اس لیے تاکہ اس کو
نفع بخش تجارت میں لگا کر آخرت میں جنت کمائے. لیکن اگر یہ سرمایہ اس نے غفلت کی حالت میں چھوڑ دیا، غفلت کی حالت میں ضائع کر دیا، ہر لمحے اس کا سرمایہ کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ جب عمر ختم ہوگی تو معلوم سارا سرمایہ ختم ہو گیا، اور اب اس کے بعد اپنی آخرت کا معاوضہ حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں رہا. یہ مانا ہے ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے، ہر انسان ہر وقت اس کے سرمایے میں کمی آ رہی ہے. اللہ، وہ کسی نے ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بازار میں گیا تو جا کر دیکھا کہ ایک برف بیچنے والا برف بیچ رہا ہے، اور اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح میں جلدی سے جلدی اپنے اس برف کو بیچ دوں، کیونکہ برف ایسی چیز ہے جو ہر آن پگھلتی رہتی ہے. تو جو پگھل رہی ہے اس کے سرمایے میں کمی آ رہی ہے، اس بات سے وہ چاہ رہا ہے کہ جلدی سے جلدی اس کو بیچ کے چلا جاؤں. تو فرماتے ہیں جب میں نے اس برف بیچنے والے کو دیکھا تو اس کا سرمایہ پگھل رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ پریشان ہے اور چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی بیچ دوں، تو مجھے سورہ والعصر یاد ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تمہاری عمر اور تمہاری زندگی کا سرمایہ بھی برف کی طرح ہے جو ہر آن کم ہو رہا ہے، ہر آن گھٹ رہا ہے، اس کے اندر کمی آ رہی ہے. تو اس واسطے وہ تاجر جس کا سرمایہ گھٹ رہا ہو وہ ہمیشہ خسارے میں ہوگا، وہ کبھی فائدے میں تو نہیں ہوتا، اس لیے جو گھٹ رہا ہے اس کا سرمایہ. کسی شاعر نے کہا ہے کہ مثل برف کی طرح بہ رہا ہے راس المال، انسان کی زندگی کا سرمایہ یہ برف کی طرح بگڑ رہا ہے ہر آن. اور اسی لیے کہنے والوں نے کہا کہ آج کل یہ رسم پڑی ہوئی ہے کہ جب کسی شخص کا کی عمر کے چند سال مکمل ہو جاتے ہیں تو سالگرہ مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں کہ آج میری عمر کے 20 سال مکمل ہو گئے، آج 21 سال ہو گئے، آج 22 سال ہو گئے. تو سال کے ختم پر سالگرہ منائی جاتی ہے. یہ ہے تو غیر مسلموں کی رسم، مسلمانوں میں کبھی نہیں رہی، لیکن غیر مسلموں سے آ گئی مسلمانوں کے اندر بھی، اور سالگرہ منانے لگے. یہ اس کی کوئی اصل بھی نہیں ہے اور شریعت کے مطابق بھی نہیں ہے کہ سالگرہ منائی جائے. لیکن اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو شاعر گزرے ہیں انہوں نے اس کے اوپر بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ سالگرہ مناتے ہیں تو وہ تو خوشی منا رہے ہیں کہ ہماری عمر 20 سے 21 سال ہو گئی، لیکن حقیقت میں اگر غور کریں تو ان کو رنج کرنا چاہیے، صدمہ کرنا چاہیے کہ یہ تو ہماری عمر کا 1 سال اور گھٹ گیا. وہ کہتے ہیں کہ جب سالگرہ ہوئی تو عقدہ یہ کھلا، جب سالگرہ ہوئی تو عقدہ یہ کھلا، یہاں اور گرہ سے 1 برس جاتا ہے، گرہ سے 1 برس اور چلا گیا، 1 سال اور ختم ہو گیا، زندگی کے لمحات اور کم ہو گئے. تو وقت تو یہ خوشی منانے کا نہیں، صدمہ کرنے کا، رنج کرنے کا وقت تھا کہ جو سرمایہ تھا میرا اس میں سے 1 سال کم ہو. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم لوگ عمر کے لمحات کو اس طرح ضائع کرتے چلے جاتے ہیں غفلت کی حالت میں، بے پرواہی کی حالت میں، کہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارا سرمایہ کس طرح ختم ہو رہا ہے. یہ مانا ہے کہ ان الانسان لفی خسر. تو جو انسان اپنے عمر کے لمحات کو کسی صحیح کام میں نہ لگائے وہ حقیقت خسارے میں ہے، خسارے میں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یوم آخرت پر، اور عملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کی. تو ایمان اور عمل صالح کے ذریعے وہ اپنے خسارے کی تلافی کر رہے تھے. خسارہ تو ان کا بھی ہو رہا ہے کہ 1 لمحہ چلا گیا، 1 گھنٹہ چلا گیا، 1 دن چلا گیا، 1 برس چلا گیا، لیکن انہوں نے ایمان اور نیک عمل کے ذریعے اس خسارے کی تلافی کر لی. تلافی کیسے کر لی؟ کہ مثلا اگر فرض کرو کسی شخص کا 1 گھنٹہ اس کی زندگی کا کم ہوا تو اس گھنٹے میں اس نے اللہ جل جلالہ کی عبادت کر کے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر اس سے رجوع کر کے، یا کوئی اور نیک کام کر کے کسی کی مدد کر دی، کسی کا صدقہ دے دیا، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کی مدد کر دی، اس کے ذریعے اس نے نیکیوں کا ایک گٹھڑی اس نے جمع کر دی.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے، یہ اس کے فضل و کرم کا ایک قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل حسنۃ بعشر امثالها، یعنی جو کوئی نیکی بندہ کرتا ہے وہ اس کے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گنی نیکی لکھتے ہیں، اس کو نام اعمال میں 10 گنا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ چھوٹا سا بھی عمل کر لیا وہ عمل 10 گنا بڑھا دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام۔ تو اب اگر کسی نے فرض کرو حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے راستہ چلتے ہوئے زمین پر کانٹا پڑا ہوا تھا، خیال آیا کہ لوگوں کو تکلیف دے گا، لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے کانٹا ہٹا دیا، تو اس کانٹا ہٹانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے اور 10 گنا عطا فرمائیں گے۔ اب آپ نظر کرو کانٹا ہٹانے میں کتنی دیر خرچ ہوئی؟ 1 منٹ لگا، تو 1 منٹ کا سرمایہ کم ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے 10 گنا زیادہ سرمایہ نیکیوں کی شکل میں عطا فرما دیا۔ لہٰذا جو خسارہ ہوا تھا 1 منٹ کا، اس 1 منٹ کے خسارے کی تلافی 10 گنا زیادہ تھی۔ تو تمام انسان خسارے میں ہیں، اس وقت جو ان کی عمر کے لمحات گزر رہے ہیں، زندگی کے لمحات کم ہو رہے ہیں، گھٹ رہے ہیں، سرمایہ بگڑ رہا ہے، لیکن جس نے اپنی زندگی کے لمحات کو ایمان اور نیک عمل کے اندر لگا دیا تو اس کی اس نقصان کی تلافی ہو گئی، ایسی تلافی ہو گئی جتنا نقصان ہوا تھا اس سے کئی گنا زیادہ سرمایہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جمع ہوا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ خسارے سے اگر بچنا چاہتے ہو، نقصان سے بچنا چاہتے ہو، تو اس ان اوقات زندگی کی، لمحات عمر کی قدر پہچانو اور اس کا ایک ایک لمحہ تول کر ایسے کاموں میں صرف کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں، اس طرح تمہارے اس نقصان کی تلافی ہو۔ ورنہ یہ عمر تو گزرتی جا رہی ہے، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ انسان اپنی زندگی کے اندر اصلاح کرنے کے لیے بعض اوقات اصلاح کو چلاتا جاتا ہے، اچھا بھائی کل سے کریں گے، پرسوں سے کریں گے، بڑا دن سے کریں گے، چلاتا جاتا ہے اور عمر گزرتی چلی جاتی ہے، زندگی ڈھلتی جاتی ہے، پگھلتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ سارا سرمایہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا کہ میں دیکھتا ہی رہ گیا نیرنگ صبح شام، میں دیکھتا ہی رہ گیا نیرنگ صبح شام، عمر فسانہ سال گزرتی چلی گئی۔ ایسا آخر میں جا کر آدمی کو حسرت ہوتی ہے کہ ہائے میں نے اپنی زندگی کا سرمایہ ضائع کر دیا اور اپنے لیے کوئی آخرت کا ذخیرہ نہ بنایا۔ تو پیغام یہ دے رہی ہے سورت کہ اللہ کے بندو، یہ زندگی جو تمہیں عطا ہوئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا سرمایہ ہے تمہارے لیے، اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ اس کے ایک ایک لمحے کو کام میں لا کر تم اپنے لیے ثوابوں کے ڈھیر جمع کر سکتے ہو۔